حکومت کان کھول کر سن لے کہ اگر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے خلاف کاٹی گئی جھوٹی FIR واپس نہ لی گئی، قبلہ جلالی صاحب کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم اگلے مرحلہ میں ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے۔ عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ کا فضل ہے کہ کثیر تعداد میں علماء و مشائخ تشریف فرما ہے، اور آج کے کنونشن کی صدارت بہت بڑی علمی شخصیت اور قادور شخصیت شیخ الحدیث علامہ محمد سعید قبر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ شیخ الحدیث جامعہ رضویہ منظر الاسلام سردار آباد شریف فیصل آباد، اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، آمین۔ اور آج مہمان خصوصی آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ آج کی اس نشست کے اندر سنی تحریک کے عظیم رہنما قبلہ مولانا محمد شاداب رضا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور وہ ہستی جس نے ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، غازی ملت غازی ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر مکرم قبلہ محترم محمد دل پذیر اوان صاحب، بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت پیر طریقت پیر محمد اقبال حمدمری صاحب، اور ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم رہنما اور استاذ العلماء ہیں۔ میری مراد حضرت قبلہ مفتی محمد وقار احمد مدنی صاحب اسلام آباد سے تشریف فرما ہیں۔ بہت بڑے استاذ شیخ الحدیث جو اس مرکز میں شیخ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث علامہ محمد ارشاد قانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء قبلہ مفتی محمد العلیم جلالی صاحب، پروفیسر محمد طفیل سالک صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صابری صاحب، صاحبزادہ محمد اللہ دتا چشتی صاحب بہاول نگر، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ریاست علی جلالی صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر نواز قادری صاحب، استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد رضا المصطفیٰ رازی صاحب، میاں عبداللطیف مرتضائی صاحب، صاحبزادہ اللہ دتا گولڑوی صاحب آف حاصل پور، حضرت علامہ محمد مرسلین چشتی صاحب آف بہاول پور، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا علامہ فرمان علی حیدری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد صدیق مصحفی صاحب، حضرت حافظ محمد کلیم اللہ جلالی صاحب، استاذ العلماء صاحبزادہ محمد حامد مصطفیٰ جلالی صاحب، اور کثیر تعداد میں دیگر علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ آج اس کے ساتھ دیگر علماء میں فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ادریس جلالی صاحب، اور استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالکریم جلالی صاحب، اور بزرگ شخصیت پیر طریقت جناب قبلہ اللہ بیلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج اس اعلامیہ میں تمام علماء و مشائخ نے یہ چیزیں طے کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج مرکزی صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام علماء و مشائخ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں بالاتفاق یہ اعلامیہ منظور کیا گیا
ایک عرصہ سے ایک فرقہ شان الوہیت جل جلالہ، شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین اور شان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اعلانیہ کفریات بک رہا ہے، اور اس مذموم روش پر چلتے ہوئے سیفی علی نامی ملعونہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اب تک ٹی وی چینل پر معاذ اللہ ظالم کہا، جبکہ کئی ذاکروں نے معاذ اللہ کافر تک کے الفاظ بول دیے۔ یہ سب کچھ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ فدق کی آڑ میں کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں وقت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ اور تحریک صراط مستقیم کے بانی کنز العلماء مفکر اسلام قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دشمنان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دشمنان صدیق کبریٰ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیا۔ اسی تناظر میں مخالفین کے الزام کے جواب میں ہم حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے ایک اقتباس پیش کیا گیا اور اس کی تشریح کی۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک 14 صدیوں سے یہ اصول طے شدہ ہیں۔ نمبر 1، انسانوں میں صرف انبیاء کرام علی نبینا علیہم والصلاۃ والسلام معصوم ہیں۔ نمبر 2، اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم عن الخطا نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہے۔ نمبر 3، کوئی غیر نبی خواہ اہل بیت طہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہو یا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہو، وہ کسی بھی نبی کے برابر یا کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، ایسا ماننا بالاتفاق کفر ہے۔ نمبر 4، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، جب کہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا گیا ہے، کیونکہ خطائے اجتہادی نہ معصیت ہے اور نہ عیب ہے۔ نمبر 5، ہمارا مخالف فرقہ اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معصوم اور اہل بیت کے عظیم فرد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ مانتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو مقام نبوت ہے، ان کے نزدیک معصوم یا معصومہ کا مقام اس سے بھی اوپر ہے، کیونکہ وہ معصوم یا معصومہ سے خطائے اجتہادی کا امکان یا وقوع نہیں مانتے، جبکہ ہمارے نزدیک خطائے اجتہادی جو کہ معصیت نہیں، اس کا امکان یا وقوع انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی مانا گیا ہے۔ ان قطعی اصولوں کی روشنی میں آج جو لوگ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا یعنی خطائے اجتہادی جو کہ عیب و معصیت نہیں کی نفی کر رہے ہیں، ان کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کو توہین قرار دے رہے ہیں، یہ لوگ دانستہ یا نادانستہ بظاہر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غیر معصومہ کہہ رہے ہیں، مگر عملاً حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا درجہ نبوت کے برابر ہی نہیں بلکہ نبوت سے بھی بلند مان رہے ہیں۔ عصر حاضر میں اہل سنت و جماعت کے صحیح عقیدہ کی وضاحت کنز العلماء مفکر اسلام قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں۔ ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قبلہ کنز العلماء کے الفاظ جو کہ مخالف فرقے کی دلیل کے جواب میں حضور قبلہ پیر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی تشریح میں بولے گئے ہیں، جنہیں ما قبل اور ما بعد سے کاٹ کے گستاخی کا رنگ دیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ الفاظ ہرگز گستاخی نہیں بلکہ ہم ان کو درست سمجھتے ہیں اور عقیدہ اہل سنت کے عین مطابق سمجھتے ہیں۔ جن علماء مشائخ نے جلالی صاحب کی تقریر کا سیاق و سباق سنے بغیر اور وضاحتی بیان سنے بغیر کچھ تحریر کیا، جن تحریروں کا صورت مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمام اپنی تحریریں واپس لیں۔ ہم قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے عقیدہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مخالف فرقے جن کے ذاکروں نے اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی
اعلانیہ توہین کی اور اس کے قطعی ثبوت موجود ہیں، ان پر 295 کے تحت فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کلام کو سیاق و سباق سے ہٹا کر جن لوگوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور حضرت سیدہ صدیقۃ القبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اپنی طرف سے خطاکار اور غیر صدیقہ کے الفاظ گھڑ کے لکھے اور اس جھوٹے جرم کا حوالہ دے کر FIRیں کٹوائیں، ان تمام لوگوں کو 80 کوڑے مارنے کے بعد ان پر 295 لگائی جائے۔ نیز جن لوگوں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں جھوٹ پر مبنی قرارداد پیش کی اور منظور کی، نیز شگفتہ جمالی جس نے قومی اسمبلی میں توہین رسالت اور توہین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جھوٹی قرارداد پیش کی، ان سب کو شریعت کے مطابق حد قذف یعنی 80 کوڑے لگا کر ان پر 295 کی کارروائی کی جائے۔ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر کنز العلماء قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبینہ طور پر قتل کی دھمکیاں دی ہیں اور سر کی قیمت مقرر کی ہے، استغفر اللہ، حکومت ان کو گرفتار کر کے ارادہ قتل کی سزا دے۔ حکومت کان کھول کر سن لے کہ اگر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے خلاف کاٹی گئی جھوٹی FIR واپس نہ لی گئی اور قبلہ جلالی صاحب کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم اگلے مرحلہ میں ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے۔ عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ سندھ اسمبلی میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہے گئے لفظ الانبیاء کے لحاظ سے جو ایک فرقہ کے عقیدہ کے مطابق ارادی طور پر کہے گئے، اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب کے فتویٰ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور کراچی کے کچھ مفتیان کرام کے ناصر حسین شاہ کو کلین چٹ دی، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ کیا یہ اعلامیہ اور قرارداد آپ سب حضرات کو منظور ہے جی؟ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ بے خطا و بے گناہ سیدہ زہرا، بے خطا و بے گناہ سیدہ زہرا۔ لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن، لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہم عصمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا، نا گناہ نا خطا سیدہ زہرا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا۔ چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، میرے دل کی دھڑکن یا نبی، میرے خون میں شامل یا نبی، ہم سب کا عقیدہ یا نبی۔ میں مر بھی گیا تو یا نبی، میرے کفن پہ لکھنا یا نبی، میری قبر پہ لکھنا یا نبی۔ ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم بکے نہیں ہیں یا نبی، ہم رکے نہیں ہیں یا نبی، ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی۔ یا نبی یا نبی یا